اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 بیویوں کی کہانی سننے اور پڑھنے کا طریقہ۔ 11واں معجزہ۔ پہلے 2 رکعت نماز حاجت بجا لائیں، پھر یہ پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پھر کہانی یوں شروع کریں: ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی رئیس تھا اور چھوٹا بھائی نادار و مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی جب اپنی ناداری اور مفلس کے باعث عاجز آ گیا تو اپنی بیوی سے بولا: ہم کب تک یہاں فقر و فاقہ کی مصیبت سہتے رہیں گے؟ کیوں نہ کہیں دوسرے شہر پردیس جاؤں، شاید مجھے وہاں کوئی نوکری مل جائے، یہ مفلسی کے دن دور ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر پردیس روانہ ہو گیا۔ بیوی اس کے جانے کے بعد پریشان سی رہنے لگی اور دل میں کہتی تھی: اے پالنے والے، تو ہی رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا اور مجھ کو کھانے کو کون دے گا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد مجبوراً وہ مومنہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور جا کر بولی: بھائی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ کا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس چلا گیا، اب سوائے آپ کے گھر کے کہاں ٹھکانہ ہے؟ وہ رئیس اپنی زوجہ سے بولا: دیکھنا، یہ میری چھوٹی بابچ آئی ہے، تم اسے یہاں رکھو اور گھر کے کام کاج سپر کر دو، اب یہ یہیں رہے گی۔ غرض یہ کہ یہ مومنہ آفت زدہ اس کے یہاں رہنے لگی اور گھر کا تمام کام بچوں کی نگہداشت کرنے لگی، مگر رئیس کی زوجہ اس پر خوش نہ تھی، ذرا سی بات پر خفا ہوتی، طعنے دیتی، لیکن یہ وقت کی ماری سب کچھ سنتی اور صبر کرتی، البتہ رات کو جب لیٹتی تو اپنی تباہی اور ذلت پر خوب روتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی، اکثر رات میں اپنے شوہر کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگتی۔ ایک دن یہ مومنہ روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا: اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ صحیح و سلامت آ کر تجھ سے ضرور ملے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تو جمعرات کے دن کسی وقت بھی 10 بیویوں کی کہانی ضرور سنا کر جب تک شوہر گھر نہ آ جائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا مریم ان اللہ طہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ ترجمہ: اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف اور سارے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظیر نہیں: ہماری سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جن کا رتبہ و درجہ ان سب بیویوں سے افضل و برتر ہے۔ دوسری حضرت سارہ، تیسری حضرت آسیہ زن فرعون، یہ بنی اسرائیل سے تھی اور دین ابراہیم پر تھی۔ ان کے باپ کا نام مراہم تھا۔ ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملتی تھی۔ ایسی مقدس بی بی کی شادی فرعون سے ہوئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کا فرعونگی گود میں نہ ہو۔ شادی سے قبل فرعون انسانوں کی طرح تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور نخوت سے اپنے کو خدا کہنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا: دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے عجیب حالت ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے صدمہ ہے، تو انسان ہو کر اپنے کو خدا کہتا ہے اور لوگوں سے منواتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا: کیا تو موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائی ہے؟ آسیہ نے جواب میں کہا: آج 40 سال ہو گئے۔ اس پر فرعون بولا: تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے جواب دیا: مجھے تیرے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت منتفر اور بیزار ہوں۔ یہ سن کر وہ آگ وگولا ہو گیا۔ آسیہ کو پھر فرعون نے زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دی۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دیتی۔ آسیہ، تیرے ایمان و یقین کا کیا کہنا ہے؟ چوتھی عورت ہاجرہ، جن کو حضرت ابراہیم پہاڑی چھوڑ آئے تھے۔ ہاجرہ بما بچہ شیرخوار حضرت اسماعیل تنہا توکل و خدا راضی
برازیں رہیں۔ پانی دور دور تک نہ تھا۔ بچہ کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑی پر چڑھی اور اتری۔ بچہ روتا رہا۔ پہاڑی پر چڑھتے اور اترنے کے اثناء خدا نے پانی کا انتظام بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم کی صورت میں کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قربان ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو جناب ہاجرہ خاموش رہیں۔ جناب زینب بنت زہرا علیہ السلام، کنبے کی رونے والی، کنبے کی سوگ نشیں، اسیر کربلا، اور جناب کلثوم خواہر زینب بہتر کی سوگوار، اور جناب صغریٰ بنت الحسین جو مدینہ میں اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملی، جدائی کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب کبریٰ خواہر صغریٰ اسیر بلا، اپنے پیاروں کی سوگوار جناب سکینہ بنت الحسین نے کس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھ سکا، اپنے بھائی بہنوں پھوپھیوں وغیرہ کی رہائی کی تمنائیں لیے قید خانہ شام میں رحلت پائی۔ ان تمام مصیبتوں کو مد نظر رکھ کر گریہ وزاری کر کے یہ کہانی سنیں یا پڑھیں اور قدرت کی نظر عنایت کا مشاہدہ کریں۔ وہ کہانی یہ ہے: ایک روز وصی سید المرسلین امیر المومنین ابی ابن طالب نے شفیع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں کچھ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام تھوڑا جو کہیں سے قرض لے آئے اور جناب سیدہ نے اس کو پیس کر 6 روٹیاں پکائیں۔ حضرت ختم مرتبہ تشریف لائے اور اپنے برادر ام، بیٹے اور نواسوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے۔ جناب سیدہ نے 1 روٹی فضہ کنیز کو دی اور باقی پنجتن پاک میں تقسیم ہوئی۔ بعد فراغت طعام جناب سیدہ نے عرض کی، کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے دونوں نواسوں نے بھی اپنے نانوں کو دعوت دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہر روز سامان خورد و نوش فراہم کیا۔ جب چوتھے دن کھانے سے فراغت پانے کے بعد حضور تشریف لے چلے تو دیکھا فضہ کنیز دروازے پر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، فضہ کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فضہ نے نہایت مؤدبانہ طریقے سے عرض کی، کنیز اس قابل تو نہیں کہ آن حضرت کو کھانے پر مدعو کر سکے، مگر پھر بھی استدعا کرتی ہے کہ کنیز کو عزت بخشیے۔ یہ سن کر پیغمبر خدا نے کنیز کی دعوت بھی قبول کر لی۔ الغرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر معمول کے مطابق تشریف لائے۔ سب تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ فضہ نے گھر میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ آج میں نے حضور کو دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، آج ہم فضہ کے مہمان ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے چپکے سے الگ فضہ سے کہا، مجھ سے پہلے تو بتلا دیتی تاکہ میں انتظام کر دیتا۔ فضہ نے ادب سے عرض کی، آپ متفکر نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک گوشہ میں جا کر 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے قاضی الحاجات، اس تہدستی اور ناداری تو عالم دانا ہے، اس کنیز نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمان کیا ہے، تجھے واسطہ دیتی ہوں اسی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسی کی آل کا، پروردگار مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ دیکھا کہ سامنے ایک طبق نعمتہائے جنت سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ دیکھ کے فوراً سجدہ شکر بجا لائی اور پھر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے گھر کے سارے افراد کے ساتھ پھر تناول فرمایا۔ بعد فراغت طعام فضہ نے انجان ہو کر اس طرح مخاطب ہوئے، فضہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ گو آپ بخوبی واقف تھے، محض یہ بتانا تھا کہ ہمارے گھر کی کنیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہیں کہ ان کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد کی سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ باخلوص نیت یہ کہانی پڑھ یا سن، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنا اور اس پر 10
بیویوں کی نظر دے۔ اس مومنہ نے عرض کی کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے، اور ان بیویوں کے ناموں سے بھی آگاہی بخشیے تاکہ میں ان کی نظر دلاؤں۔ یہ سن کر جناب سیدہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ زہرا ہے اور میرے والد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور 9 بیویوں کے نام یہ ہیں: جناب سہرا، جناب ہاجرہ، جناب مریم، جناب آسیہ، اور میری بیٹیاں جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب سکینہ۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ محلہ میں چند عورتوں سے یہ خواب بیان کیا اور پھر جناب سیدہ کی کہانی سنائی، اور اسی طرح سناتی رہی جب تک اس کا شوہر نہ آ گیا۔ ایک دن اس کا شوہر اپنے ساتھ بہت مال و اسباب لیے وارد ہو گیا۔ مومنہ خوش ہوئی اور اپنے سابقہ مکان میں چلی آئی، اور یہاں آ کر ہدایت کے مطابق بخلوص سے نیت ملیدہ کے لڈو پر نظر دلائی اور لڈو تقسیم کیے، اور انہی لڈو میں سے لے کر اپنے شوہر بڑے بھائی کے گھر پہنچی اور شوہر کے باورچ کو دیا اور ساری کیفیت مختصراً بیان بھی کر دی۔ اس مغرور باورچ نے وہ لڈو فوراً واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ، ہم ایسی اینٹ پتھر چیزیں نہیں کھاتے۔ بیچاری مومنہ وہ لڈو واپس لے آئی اور با احترام خود نے کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور باورچ کا حال سنیے۔ رات کو وہ مغرور عورت سوئی، صبح کو جب اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سارے بچے مرے پڑے ہیں اور گھر کا سارا سامان کل غائب ہے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی کے حواس جاتے رہیں، دونوں بہت روئی۔ جب کئی دن گزر گئے تو پھر آپس میں کہنے لگی، یا اللہ، اب بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کیا کروں؟ گھر میں ایک دانہ بھی نہیں کہ کچھ کھاؤں۔ بالآخر شوہر نے بیوی سے کہا، میری بہن کے یہاں چلو۔ گھر میں تالا لگا کر دونوں چل دیے۔ راستے میں چنے کے ہرے بھرے کھیت نظر آئے۔ اس کے شوہر نے بہت سے ہولے ہرے چنے کے پیڑ اکھاڑ کر بیوی کے ہاتھ میں دیے۔ عورت کے ہاتھ میں وہ ہولے فوراً سوکھ کر گھاس ہو گئے۔ دونوں بہت گھبرائے اور پھینک کر آگے بڑھے۔ کچھ دور چل کر ایک تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا، گنے دیکھ کر اور بے قرار ہو گیا۔ پھر اس نے بہت سارے گنے کھیت سے توڑ کر بیوی کو دیے۔ جو ہی عورت کے ہاتھ سے مس ہوئے، سارے سوکھ کر لکڑیاں بن گئیں۔ انہیں بھی پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ بوقت تمام بہن کے گھر پہنچے۔ الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ پہلے گھر والوں نے کھانا کھایا۔ بہن نے بچا کچا نوکر کے ذریعے ان کو کھانا پہنچا دیا۔ یہ دونوں کئی دن کے بھوکے تھے۔ کھانا دے کر بہت خوش ہوئے۔ پھر دونوں کھانے بیٹھے، جیسے ہی پہلا نوالہ اٹھایا شدید بدبو آئی اور دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بالآخر بھوکے سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر جو بادشاہ ہے وہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلے، دیکھو اس مصیبت میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے یہاں پہنچے۔ خبردار نے اطلاع دی کہ حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں، بہت خستہ حالت میں ہیں۔ بادشاہ نے اندر بلا لیا اور دیکھتے ہی پہچان لیا، بڑے اتفاق سے ملا۔ پھر ان کے لیے ایک کمرہ خالی کرایا اور کہا، دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 قسم کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے لائی گئی۔ شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر کھانے کے پاس آ بیٹھی۔ جیسے ہی کھانے کو ہاتھ لگایا، کھانا سڑ گیا اور کیڑے چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تازہ کھانا بھیجا اور تم بدنام کرتے ہو۔ شوہر بہت گھبرایا، بیوی سے کہنے لگا، اب کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کیا ہے۔ غرض یہ کہ دونوں نے کھانا زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے برتن واپس کرا دیے، اور دونوں کی پریشانیوں میں یوں ہی افزوں اضافہ ہوتا رہا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بیوی اسی الجھن میں صحن میں جا بیٹھی۔ اتنے میں شہزادی اور ملکہ غسل کرنے جانے لگی اور صحن کے قریب کے کونٹی پر دونوں نے اپنے ہار لٹکا دیے۔ لٹکاتے ہی وہ دونوں ہار غائب ہو گئے۔ یہ عورت نے بھی دیکھا اور فوراً شوہر سے بولی، اب خدا خیر کرے۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ بیوی نے سارا واقعہ
ہارون کے فوراً غائب ہو جانے کا بیان کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ اب یہاں سے جلدی نکل چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کہیں ہم پر الزام لگا کر ہم دونوں کو قید یا قتل کرا دے۔ چنانچہ یہ دونوں بغیر اطلاع دیے محل سے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے اور سستانے کی غرض سے بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی کہا، نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہے؟ بیوی بولی، یہی میں کہتی ہوں کہ ضرور کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ بہرحال اسی غور و فکر کے بعد بیوی نے شوہر سے کہا، ایک مرتبہ جب تمہارا بھائی تلاش معاش کے لیے پردیس گیا تھا اور عرصہ دراز تک لاپتہ رہا، تمہارے بھائی کی بیوی جب بہت پریشان ہوئی تو ہمارے یہاں آ کر رہنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش آئیں اور بولیں کہ اے مومنہ، تو 10 بیویوں کی کہانی سن یا پڑھ، انشاءاللہ جلد تیرا شوہر آ جائے گا اور اپنے ساتھ بہت سا مال و زر بھی لائے گا۔ پریشان نہ ہو۔ خواب کے بعد تمہاری باوج برابر کہانی سنتی رہی یہاں تک کہ تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری باوج نے حسب ہدایت نقاب پوش بی بی بخلوص نیت ملیدہ کے لڈو پر نظر دلوائے اور پھر تقسیم کیے۔ مجھے لڈو دینے آئی، میں نے لینے سے صاف انکار کیا، بلکہ یہ بھی کہا میں ایسے اینٹ پتھر کھانے والی نہیں ہوں۔ وہ چپ کے لڈو لیے واپس چلی گئی۔ میں سمجھتی ہوں اس کے بعد ہی سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، اے بدنصیب، تو نے ایسے غرور و تکبر کے کلمات کہیں، جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم لوگ اس آفت اور مصیبت سے نجات پائیں، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس عورت نے پھر اسی دریا میں غسل کر کے نماز حاجات پڑھی اور رو رو کر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بولی، اے بنت رسول اللہ، اس مصیبت کے عالم میں مدد فرمائیے اور میری گستاخی کو معاف کر دیجیے۔ شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس طرح نظر دلائیں؟ پھر یہ کہہ کر اس نے نیت اکٹھا کر کے اس کے 10 لڈو اور بولی، اے بنت رسول، اس مصیبت کے عالم میں مدد فرمائے اور میری گستاخی کو معاف کرا دیجیے۔ شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس طرح نظر دلائیں؟ پھر یہ کہہ کر اس نے ریت اکٹھا کر کے اس کے 10 لڈو بنائے۔ پھر بخلوص نیت 10 بیویوں کی نظر کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ لڈو سارے موتی چور کے ہو گئے اور اس نے ان پر نظر دی۔ دونوں نے درود پڑھ کر لڈو کھائے، پانی پیے، شکر الہی ادا کیا۔ شوہر نے پھر کہا، اب گھر چلو، ہماری خطا عفو ہو گئی۔ اب وہ گھر پہنچے تو دیکھا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہیں، نوکر اپنے اپنے کام پر مامور ہیں، ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ بچے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، ماں باپ نے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور بہت خوش ہوئے۔ اے پاک و مقدس بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنات کی خطائیں عفو ہوں اور سب کی دلی مرادیں بڑھ آئیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔